انٹیگریشن کی اپلیکیشن میں ایک یہ ٹاپک بھی ہے، یہ جو ہے ورک. تو ورک کا ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پتہ ہے، دا پروڈکٹ آف فورس اینڈ دا ڈسٹینس کورڈ. تو یہ تو آپ کا فزکس میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اس طرح انٹیگریشن میں کہ ورک از ایکولس ٹو انٹیگرل ایف آف ایکس ڈی ایکس فرام اے ٹو بی. یہ ایف آف ایکس جو ہے یہ ایف فورس ہے. تو اس کے لیے آپ کو صرف یہ فارمولا ورک کے لیے یاد رکھنا ہوگا. اور ایف کو جب انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کو کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں. ایف کو جب انٹیگریٹ کرے تو اس کا سپوز کوئی آنسر آ جاتا ہے، تو اس کو جب ایف کو فرض کرے یہ ہے ایف ڈی ایکس، اس کو انٹیگریٹ کیا تو ایف آف ایکس آ جاتا ہے. مطلب یہ کانسٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ تو یہ ایف آف ایکس آ گیا، اور یہ اے سے لے کے بی تک پہلے اس ایکس کی جگہ بی، پھر مائنس ایکس کی جگہ اے پٹ کریں گے تو یہ اس کا فارمولا ہے. تو انٹیگریشن تو آپ کو آتا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو فارمولا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب جو ہے اس پہ ایک پرابلم ٹرائی کرتے ہیں. تو وہ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک منٹ یہاں پہ، ہاں پرابلم یہ ہے کہ اسپرنگ ہیز اے نیچرل لینتھ. یہ جو اسپرنگ ہے اس کا نیچرل لینتھ جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہے. نیچرل لینتھ کا مطلب کہ اس کا جو انیشیل اسٹارٹنگ لینتھ ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہے. تو اوریجنل یہ جس حالت میں ہے تو اس کا جو لینتھ ہے وہ 20 سینٹی میٹر. ابھی تک اس پہ کوئی فورس وغیرہ اپلائی نہیں ہوا، اور جب 40 نیوٹن فورس از ریکوائرڈ ٹو اسٹریچ. اب 20 سینٹی میٹر لینتھ کو اسٹریچ کرنے کے لیے کتنا فورس چاہیے؟ 40 نیوٹن. اور کتنا اسٹریچ کریں گے؟ 30 سینٹی میٹر. مطلب ہم 20 سے اس کو اسٹریچ کریں گے 30 سینٹی میٹر تک، اس کے لیے 40 نیوٹن فورس چاہیے. اب یہ ایک بات تو ہو گئی. پھر کہتے ہیں ہاؤ مچ ورک از ڈن ان اسٹریچنگ دا اسپرنگ فرام 35 ٹو 38 سینٹی میٹر. آپ کو 20 سے 30 تو بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے فورس 40 چاہیے. تو اب کویسچن یہ ہے کہ 35 سے جب یہ 38 تک ہم اسٹریچ کریں گے 35 سینٹی میٹر سے، تو اس کے لیے کتنا فورس چاہیے. تو یہ اب ہمارا فورس مطلب یہ کتنا ورک ڈن ہوگا. تو یہ ورک ڈن ہم نے وہ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ورک ڈن دیٹ از ایکلس ٹو ایف انٹو ڈی. لیکن یہ سمپل، لیکن جب ہم انٹیگریشن کو یوز کرتے ہیں تو انٹیگریشن کو یوز کرنے کے لیے ہم یہ ایف کو انٹیگریٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس فرام اے ٹو بی. تو یہ آپ کو ورک دے گا. اوپر ڈیفینیشن ہم نے پڑھا بھی تھا، آپ لوگ پھر سے بھی دیکھ لیں گے کہ ورک کا ڈیفینیشن کیا ہے. تو اب جو ہے اکارڈنگ ٹو ہکس لا آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایف از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ. تو جتنا ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوگا، جتنا آپ کسی چیز کو اسٹریچ کریں گے تو یہ ہکس لا یہ تھا. آپ لوگوں نے 9th-10th میں پڑھا ہوگا کہ جتنا آپ کسی باڈی کو اسٹریچ کرتے ہیں یہ اسٹریچ ہے. تو یہ اتنا مطلب زیادہ اسٹریچنگ کرنے کے لیے زیادہ فورس چاہیے. جتنا زیادہ اسٹریچ ہوگا، مطلب آپ یہاں سے اسٹریچ کریں تو فرض کریں F1 چاہیے، پھر جب زیادہ اسٹریچ کرتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ فورس چاہیے، تو لیٹ دیٹ از F2. تو اس کا مطلب کہ ایف اینڈ اسٹریچ، یہ کسی چیز کو ربر کو آپ اسٹریچ کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ڈسپلیسمنٹ ہے. تو ڈائریکٹلی پروپورشنل کو ہم جب ایکولیٹی میں چینج کرتے ہیں تو اس میں کیا ڈالتے، ادھر کوئی کانسٹنٹ پٹ کرتے ہیں اور یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایکول میں. تو
ये f इजिकल्स टू kx वहाँ से आया। ये आप इसे f ऑफ x का ही या जस्ट f, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है और k, इस k को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इस फार्मूले में हम स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करेंगे, मतलब f इजिकल्स टू kx हमारे पास फार्मूला बन गया ये वाला। ये f ऑफ x जो है, इस f ऑफ x का मतलब कि इस f इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x में चेंज करने से f में चेंज आता है। तो पहले हमें ये कहा गया था कि 40 न्यूटन फोर्स जो चाहिए वो बॉडी को 20 से 30 तक स्ट्रेच करने के लिए, तो हम इसको इससे ये माइनस करें, ये इसी दिस k इज़ नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करने के लिए हमारे पास x जो है, x, ये x क्या है, ये इन मीटर्स है, ये डिस्टेंस है, ये कितना स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं x वही है। तो यहाँ पे हम 20 से 30 तक स्ट्रेच करते हैं। तो इसको पहले एक दूसरे से माइनस करें कि आप कितना स्ट्रेच करते हैं, तो वो हो गया 10, वो सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 100 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.1। तो ये वैल्यू है x की वैल्यू है 0.1। तब ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है f इजिकल्स टू kx, f तो हमने हमारे पास है फोर्स 40 न्यूटन है, फोर्स जो है 40 न्यूटन है, k की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू 0.1 है। तो इसमें पुट किया, इसमें पुट करने के बाद बोथ साइड 0.1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया, k मीन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब इसे इस फार्मूले में पुट कर दें तो f इजिकल्स टू kx, k की वैल्यू ये है, तो इधर हमने पुट कर दिया तो इस फार्मूले से हमारे पास f आ गया, f इजिकल्स टू 400x। तो अब आगे जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी इसी f को इंटीग्रेट करते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि वर्क को हम डिफाइन कर देते हैं इस तरह, f dx। तो हमारे पास f की वैल्यू ये आ गई है, तो इसे इंटीग्रेट कर लें। तो इसे जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये ए बी भी होना चाहिए। तो आपको पता है कि आप 35 सेंटीमीटर से 38 सेंटीमीटर तक इसे स्ट्रेच करते हैं, तो ये 35 जो है आप नेचुरल लेंथ जो था, नेचुरल लेंथ 20 सेंटीमीटर था, तो इनका डिफरेंस मालूम करें तो ये आ जाता है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.15, और 38 को जो नेचुरल लेंथ था, शुरू वाला लेंथ था, इससे माइनस करें तो 18 सेंटीमीटर। इसको अभी 18 सेंटीमीटर को फिर से आप मीटर में कन्वर्ट करें तो मतलब आप 0.15 से लेके 0.18 तक इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो 400 को इंटीग्रेट करें, 400 जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 400 तो इसी तरह रहेगा। x को जब इंटीग्रेट करें तो यह आ जाएगा 400x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसलिए कि इस x का पावर 2 है, और फिर इंटीग्रेशन में 0.15 और 0.18 को आप पुट कर दे तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम था, इस पे ट्राई करें। ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। अगला प्रॉब्लम फिर इसमें ट्राई करते हैं, तो पहले ये मैं सेंड कर देता हूँ आप लोगों को।